السلام علیکم جی. حکومت کا آخری روز رہ گیا ہے اور جو ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور آپ کو آج کے دادا پوتا شو میں اس سے آگاہ بھی کریں گے. حکومت کے آخری دن چل رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ کل 8 کا روز نہیں تو 9 کا روز حکومت کا آخری روز ہوگا اور اس لیے ضروری سمجھا کہ جناب خواجہ سعد رفیق نے اس کے اوپر بلا کے صحافیوں کو بریفنگ دے دی، لیکن ان کی بریفنگ کا بیڑا غرق ہو گیا کیونکہ بریفنگ میں داخلے سے پہلے جو تھا وہ حادثہ ہو گیا اور اس حادثے کے اندر 30 سے زائد جانوں کا ضیاع ہو گیا. اور یہ جو ہے یہ سکھر ڈویژن جو ہے ہمیشہ ریلوے کی سافٹ ویلی رہی ہے. سیلاب ہوں یا نہ ہوں، یہ تو سیلاب آیا ہوا ہے. اور کہا یہی گیا وہاں پہ ہمیں فنکشن میں ہی ریلوے کے ایک صاحب نے بتایا کہ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ سکھر جو تھے جن کو بعد میں تبدیل کر دیا گیا، وہ اس بات کے حامی تھے کہ پراپر اور اوور ہال کے بغیر ٹرین چلائی گئی تو مسائل پیدا ہوں گے. جو مقامی لوگ ہیں جنہوں نے آنکھ سے دیکھا ہے انہوں نے تو کہا ہے کہ جس کی سپیڈ بہت تیز تھی. ویسے ہم نے خود ٹریول کیا ہوا ہے، یہاں پہ ٹریک میں سے آوازیں تو بہت آتی ہیں اس ریجن میں سے. اچھا، یہ ہمیشہ ہی سافٹ ویلی رہا ہے پاکستان ریلوے کی یہ ریجن. اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ مینٹیننس کی بات ہے نا جی. آپ نے وہ جو ٹریک کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، جہاں پہ کوئی سلیپر خراب ہوتا ہے سلیپر ریپلیس کرنا ہوتا ہے، وہاں جہاں پہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں اس کو لینگتھ کوئی نئی ڈلنی ہوتی ہے، وہ حصہ جو ہوتا ہے وہ ڈالنا ہوتا ہے. زیادہ تر جو ہے وہ فش پلیٹیں جو ہوتی ہیں جنہوں نے ایسے کر کے ٹریک کو جکڑا ہوتا ہے سلیپر کے ساتھ، ان کا مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ ایک سلیپر کو کسی کا پیج ڈھیلا ہوا ہوتا ہے ٹریفک چلنے کی وجہ سے، ریلوے ٹریفک گزرنے کی وجہ سے اس کو کسنا ہوتا ہے. اب مینٹیننس نہیں ہوتی جی. مینٹیننس کا پھر آپ کہیں گے مینٹیننس کا پیسہ جاری تو ہوتا ہے ریلوے کے اکاؤنٹ میں سے، جاتا کہاں ہے؟ کھایا جاتا ہے. کرپشن ہوتی ہے اس کی. ٹھیک ہے، اگر وہ مینٹیننس ان کے اوپر لگتی رہے تو ریلوے کا سٹاک رولنگ سٹاک ہو یا وہ ریلوے کے فکس ایسٹ ہو، وہ تو کہیں ڈپلیٹ نہیں ہوتے. ہاں، ٹیکنالوجی اپ گریڈ آ جاتی تو اس کے ہاں آپ کر لیتے ہیں. جیسے کل مجھے یہ جان کے بڑی حیرت ہوئی، یہ دیکھیے میں نے وہاں پہ ایک پی آئی اے کے صاحب بھی آئے ہوئے تھے، پی آر او ہے میرا خیال. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی جان وہ 777 جو ہیں ہمارے پاس 12 ان کا کیا بنا؟ ان کا 10 رہ گئے. میں نے کہا جی کیوں؟ کہ جی 2 کے اوپر لاگت اتنی زیادہ آ رہی ہے کہ ان کو بحال نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ 12 ہیں جی ہمارے پاس. اچھا جی، کتنی عمر ہے جی ان کی؟ ان کی عمر ہے 16 سال. 2008 تک آئے، 4 سے 8 تک آئے تھے، 4 ہی گن لیں تو چلیں جی 20 سال عمر. 20 سال کی عمر کے اندر آپ نے 777 اڑا کے رکھ دیے. میں نے عرض کیا حضور، جہاز کی باڈی کی عمر فیوزل آرچ جس کو کہتے ہیں، وہ جو گول سا حصہ ہوتا ہے نا جس کے ارد گرد پر لگے ہوتے ہیں، اس کو فیوزل آرچ کہتے ہیں. میں نے کہا فیوزل آرچ کی ایج جو ہے وہ تمام کمپنیاں لکھ کے دیتی ہیں 45 سال. تم موصوف آگے سے مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری وہ جو کراچی والا، میرا خیال کراچی والا جہاز گرنے سے پہلے یا اس سے پہلے جو تھی وہ ایک پالیسی بنی جس کے تحت 25 سال سے پرانا جہاز پاکستان میں نہیں چلایا جا سکتا، اڑایا جا سکتا، نہ لینڈ کر سکتا. لوکار لوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو $30 ارب مالیت کا سالانہ ہمارے لوگ ایئر ٹکٹ خرید کے ٹریول کرتے ہیں، وہ سارے کا سارا بزنس اٹھا کے آپ نے دوسری ایئر لائنس کو دے دیا. ٹھیک ہے. پھر میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا A320، انہوں نے کہا جی A320 بھی جی 7-8 سال پرانا ہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی آئی اے کا بھی ٹیکنیکل سٹاف جو ہے نالائق، نکھد اور ان پڑھ ہے. سفارشی پہ بھرتی ہو گئے ہوئے ان پڑھ لوگ، تو یونین سازی کے لیے بڑا ٹائم ہے ان کے پاس. اپنا کام بھائی اگر طیارے کی پراپر مینٹیننس ہوئی ہے، اگر ایک کمپنی نے لکھ کے دیا ہے کہ عہدی عمر 45 سال ہے، وہ تسی 20 سال تو پہلے فارغ کر دیتا یار ہے. آپ نے 16 سال کی عمر میں وہ جہاز 1/3 لائف میں فارغ کر دیا، تو اصل مجرم تو آپ ہوئے نا. آپ نے اس کی پراپر مینٹیننس نہیں کی. 747 بوئنگ کا ایران نے لیا تھا 1978 کے اندر، آج بھی چل رہا ہے.
چلا رہے ہیں اور ایران پہ پابندیاں ہیں، اس کو اسپیئر پارٹ نہیں مل سکتا. اس اسپیئر پارٹ بنا کے یا کہیں اور سے بنوا کے یا ڈائریکٹ وینڈر سے لے کے سمگلنگ کروا کے چلا رہے ہیں. تہران سے کوالالمپور فلائی کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے 2016 کے اندر اس سے لیٹسٹ 747 جو ہے 2016 کے اندر وہ بیچ دیا تھا کباڑیے کو، اور وہ ابھی تک اس نے کھڑا کیا ہوا ہے ادھر، وہ اس کے حصے توڑ کے لے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. میرا مطلب ہے یار، نالائکی کی نااہلی کی کو حد ہے. ابھی دیکھیے مطلب کہ میں دل ہی اڑتا ہے نا اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کے جو ٹائیاں لگا کے جناب کوٹ پہن کے PIA کی فلائٹ پہ بیٹھ کے آ کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ نالائک کو، ان کھدو سارے جہان کو کیوں یار. اچھا اب آپ پوچھیں گے کہ جہاز کی عمر کیوں مقرر کی جاتی ہے. دیکھیں جہاز جب زمین سے اڑتا ہے تو اوپر والی فضا میں جاتا ہے، وہاں پہ ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے، پھر وہ نیچے لینڈ کرتا ہے، پھر وہاں پہ ہوا کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے، برابر ہو جاتا ہے، بیلنس ہو جاتا ہے. یہ جو ہوا کا دباؤ کم ہونے سے زیادہ، اندر کا دباؤ زیادہ ہونے سے، باہر کا دباؤ کم ہونے سے اور پھر برابر ہونے سے یہ جو پریشر پڑتا ہے نا، یہ والا اس کی عمر کا تعین کرتا ہے. ٹھیک ہے. 30 سال پرانے طیارے، ابھی امریکن ایئر لائن کوئی ہم سے کوئی غریب تو نہیں ہے نا، AA جس کا ایبریویشن ہے. چلو یونائٹڈ لے لیں. یونائٹڈ ایئر لائن نے ابھی 30 سال پرانے طیارے ریٹائر کرنے کا اعلان کیا ہے. تو ہم یونائٹڈ ایئر لائن دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن ہے میرا خیال ہے، یونائٹڈ ہے یا امریکن ہے، ڈیلٹا، یونائٹڈ، امریکن ایئر لائن، ان تینوں کے درمیان مقابلہ چلتا رہتا ہے. 700+ طیارے ہیں ان اینی کیس، ان تمام ایئر لائنز کے پاس. 800 سے زیادہ طیارے ہیں میرا خیال ہے. جو سب سے بڑی اس کے پاس تو تقریباً 1000 طیارہ ہے. یار ان کے فلیٹ کے اندر 30 سال پرانا، 28 سال پرانا چل سکتا ہے، ہمارے ہاں نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. ان کے ہاں لیبر مہنگی ہے، ان کا جو مکینک ہے وہ پر آر ہم سے زیادہ لیتا ہے. بھائی جان آج ذرا PIA والے ہتھے چڑھ گئے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا جو لیبر ہے وہ پر آر ہمارے لیبر سے بہت زیادہ لیتا ہے، اور اتنی عیاشی ان کو دستیاب نہیں ہے کہ ایک طیارے کے اوپر جو ہے وہ 450 بندہ انہوں نے ملازم رکھا ہو. یہ 450 بندہ طیارہ اترنے کے بعد اس کو چٹنا شروع کر دے نا تو اس کو نواں کر دے یار. ایتھے آ جاؤ. 450 بندہ فی طیارہ بھرتی کیا ہوا نا آپ نے، طیارہ اترے 450 بندہ جو ہے وہ جا کے اس کو چٹنا شروع کر دے، طیارہ چمک پڑے، نواں ہو جائے. اب اور میں اس سے زیادہ گھٹیا بات کیا کہوں آپ حرام خوروں کے لیے، کہ جو یا تو ادھر سے ایئر فورس سے آئے ہوتے ہیں حرام خوری کرنے کے لیے ادھر، اور یا میرا مطلب ہے کہ سیاسی بنیادوں کے اوپر بھرتی کیے ہوتے ہیں، اور کام ایک ہی ہوتا ہے، دفتر میں بیٹھ کے سازشیں کرنا، چغلیاں کرنا، بیڑا غرق کرنا ادارے کا. وہ ایئر لائن جس کو ماں کہا جاتا ہے ایمریٹس کی، اس ایئر لائن کو آپ نے ٹوکری کر دیا ہوا ہے. 450 سے بھی اب ایوریج بڑھ گئی ہوگی کیونکہ طیارے بہت تھوڑے رہ گئے ہیں نا. مطلب دیکھیں 12 میں سے 10 آپ چلا پا رہے ہیں 777، اور لانگ ہال کا سارا برڈن اس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، یورپ نہیں جا سکتے، امریکہ نہیں جا سکتے، لیکن ٹورنٹو تو جا سکتے ہیں نا، نارتھ امریکہ تو جا سکتے ہیں نا، فارس تو جا سکتے ہیں نا، سعودیہ تو جا سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے، وہاں پہ تو پابندیاں نہیں ہیں میری جان. تو یہ جو جس شخص نے یہ سازش کی تھی کہ 25 سال سے زیادہ عمر کا طیارہ، اس نے پتہ نہیں کتنی رقم پکڑی ہوگی انٹرنیشنل ایئر لائنز سے، کیونکہ اس کے بعد ہم تو نیا طیارہ خرید نہیں سکتے، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، پھوکٹ ہے. تو وہی آئے گی نا جس کے پاس نیا طیارہ ہوگا. ٹرکش ایئر آئے گی، قطر ایئر آئے گی، ایمریٹس آئے گی، اتحاد آئے گی، اور ایران کی تو ایسی ایئر لائن آ رہی ہیں کہ یار رہے رب کا نام. اب بندہ کیا کہے اس کے اوپر، عقل کا ماتم کرے لیکن آواز بلند کرے. ٹھیک ہے. جب فیوزلاج کی لکھی ہوئی لائف 45 سال ہے تو آپ سے وہ طیارہ 16 سال کے اندر، 15 سال کے اندر، 12 سال کے اندر کیسے فارغ ہو گیا؟ ٹھیک ہے. اس کو باقاعدہ
آنسریبل کیجیے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو، ان کو کوڑے ماریے، ان کو چھتر ماریے لٹا کے، ٹھیک ہے. اور یہ چول جو ہیں یہ جب طیارہ ایئر وردی نہیں ہوتا تو یہ اسے ٹیک آف کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں. کیسے دے دیتے ہیں؟ نہیں جاتے مسافر، نہ جائیں، جان تو نہ جائیں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے ATR بھی ایسے ہی تباہ کروائے ہیں، اور میرا مطلب ہے انہوں نے A320 بھی ایسے ہی تباہ کروایا کراچی ایئرپورٹ کے اوپر جو گرا تھا. اور اتنے نالائق حرام خور بھرتی کیے ہوئے ہیں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر PIA نے. یہاں تک کم از کم ٹیکنیکل کا کوئی بندہ بھرتی کر لینا، ٹھیک ہے نا، جسے وہ جو پیج کھولنے والی گن ہوتی ہے وہی پتہ ہو کہ کیسے پکڑتے ہیں. بہرحال یہ ان کی بریفنگ میں وقتاً فوقتاً اس کے اندر سے ریلوے کی آج میں نے بات صرف حادثے کے حوالے سے کی. ریلوے کے جو فیوچر کے پلان ہیں میں اس کے اوپر ولاگ بھی کرنے کا ارادہ رکھنا. ذرا عمران خان صاحب کی جیل کی سیلیبریشن ذرا ختم ہو لے پھر اس پہ بات کریں گے. بہرحال یہ تھا جی دادا پوتا شو کا آج کا ابتدائیہ. آپ بھی اگر ہمارے اس پروگرام میں شریک ہونا چاہیں تو اپنا آڈیو یا ویڈیو پیغام ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور ہم آپ کا پیغام اپنے اس پروگرام کے اندر نشر کریں گے. بہرحال جی میسیجز گواچ گئے، میں نے کہا میں آپ کو اگلی سٹوری بتا دوں. اگلی سٹوری یہ ہے کہ جناب اپنا سعد رفیق صاحب سے میں نے ایک سوال کیا ذاتی طور پہ. میں نے کہا کہ دیکھیے جس ادارے کے اپنے ایسٹ جو ہیں وہ 12-13 ارب ڈالر کے ہوں، آپ اس کے اوپر 6 ارب ڈالر کا 6.75 ارب ڈالر کا برڈن لوڈ کرنے جا رہے ہوں، تو ایسی صورت کے اندر بھائی جان اس کی ڈیٹ سروسنگ کیسے کرے گا؟ اور کہیں یہ پورا ریلوے دے کے ہمیں چین سے جان نہ چھڑانی پڑے. تو انہوں نے اس کا ایک بڑا شافی اور ڈیٹیل میں جواب دیا. میں نے کہا یہ فائنانشیل ماڈل مجھے سمجھا دیجئے. ویسے میں نے انہیں PIA کے حوالے سے بھی جب انہوں نے اس کی بات کی جوائنٹ وینچر کرنے کی تو انہوں نے ایئر انڈیا کا حوالہ دیا. تو میں نے کہا وہ پرلے پاسے ایئر سری لنکا بھی ہے جنہوں نے ایمریٹس کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر جب وہ اس جوائنٹ وینچر میں سے نکلے ہیں تو پھر ایئر سری لنکا سنبھل نہیں پائی، محبت نہ چل پڑی سکی ان کا وینچر نہ چل سکا. تو وہ ماڈل بھی آپ کے سامنے ہے. آپ جو ٹرکش ایئر لائن کے ساتھ یہ جوائنٹ وینچر کر چکے ہیں، اور استنبول تک ٹریفک جو ہے وہ پاکستان سے آپ لے جا کے دیتے ہیں ان کو، اور وہ آگے یورپ میں مختلف ممالک تک پہنچاتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر پیارے بھائی وہ پھر ہم نہیں کر پائیں گے نا. ہاں تو خیر یہ تو ایک اور جملہ مترجہ آ گیا اس کے اندر. اب آ جائیے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے جو ریلوے کی بات کی، انہوں نے فرمایا کہ ریلوے کا جو لون ملے گا وہ ہمیں 2 سے 2.5% کے ساتھ ملے گا، اور 8 سال کا گریس پیریڈ ہوگا، یعنی پہلے 8 سال ہم نے وہ لون واپس نہیں کرنا ہوگا، اور لون کی ادائیگی 8 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد ہوگی. اگلے 20 یا 30 سال کے لیے وہ قرض قابل واپسی ہوگا. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر اس فارمولے کے تحت قرض مل جاتا ہے تو پھر ریلوے کو قرض واپس کرنے کے لیے کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، ریلوے کما کے فرض ادا کر دے گا، کیونکہ اس وقت لاہور سے کراچی تک روزانہ جو ٹریک کی کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 30-35 گاڑیوں کی ہے، اور جب یہ ٹریک اپ گریڈ ہو جائے گا اس کے سگنلز اپ گریڈ ہو جائیں گے. صرف ٹریک اور سگنل کی بات ہو رہی ہے، ابھی فیول کی بات نہیں ہو رہی، بجلی نہیں لاگ رہی، تارہ نہیں لاگ رہی ہیں، ادھر 2.5-3 ارب ڈالر ہور چاہیے، وہ والا حصہ ڈراپ کر دیا گیا ہے. تو اگر یہ والا یہ جو ہے یہ ایسے ہو جاتا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر یہ ایسے ہو جاتا ہے تو ریلوے کی کیپیسٹی جو ہوگی وہ 100 ٹرینیں پر ڈے تک، یعنی کہ 3 گنا تک بڑھ جائے گی، اور جب وہ 3 گنا تک بڑھے گی تو ریلوے خود کما کے اپنا یہ قرض واپس کر دے گا. تاہم اگر یہ 2.5% کے سود شرح سود کے اوپر اور 8 یا 10 سال کے گریس پیریڈ کے ساتھ نہیں ملتا تو پھر ہمیں یہ قرض نہیں لینا چاہیے،
اور ریلوے کو کسی اور طریقے سے ہمیں اپ گریڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میرا خیال یہ لاجیکل بات ہے کہ اگر چین ہمارا دوست ہے تو پھر اسے اتنی کی دوستی نبھانی چاہیے نا جناب. آپ نے پورے محلے کے اندر شور مچایا ہوا ہے کہ چین اپنا یار ہے, اس پہ جان بھی نثار ہے. تو ہم نے اتنا زیادہ کچھ, میرا مطلب ہے ہر موقع کے اوپر ہم چین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تو چین کو اتنی کی تو یاری دوستی نبھانی چاہیے ہمارے ساتھ. یہ انہوں نے ایک بات خاص طور پہ بڑی تصریح کے ساتھ کہی. اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں پہ بھی ریلوے سسٹینیبل ہے, وہ ریلوے جو ہے وہ صرف ان جگہوں پہ سسٹینیبل ہے جہاں پہ کہ ریلوے بجلی پہ چلتی ہے, اور جہاں پہ ریلوے ڈیزل پہ ہے تو ڈیزل پہ پیسنجر ٹرین تو سسٹینیبل نہیں ہے کیونکہ زیادہ خرچہ آ جاتا ہے, لیکن تاہم فریٹ ٹرین جو ہے وہ سسٹینیبل ہے. اور 7200 ہارس پاور کا انجن بجلی سے چلنے والا لگا ہو, تو اب دیکھیں نا لاہور سے خانیوال تک تو بچھی ہوئی ہے نا, اس میں تو صرف تاریں لٹکانی ہیں اس میجر سے برآمد کر کے, جو مشرف دور کے اندر یہ ساری تانبے کی تار چوری کر کے تو بیچ گیا تھا اور کروڑوں روپے ڈال, اور بیچی بھی اس نے جا کے کنٹونمنٹ میں تھی. ٹھیک ہے, یہاں سے بوگیاں بھر کے کنٹونمنٹ میں لے گیا تھا اور وہاں پہ جا کے اس نے بیچ دی تھی, اور پتہ نہیں پھر اس کا کیا بنا. اس کو پکڑیں, اس سے تار برآمد کر لیں اور تار دوبارہ لٹکا دیں. تار جو ہے تانبے کی نہیں لٹکا سکتے تو کوئی اتنی مہنگی کوئی نہیں ہے, یہ نکل آیا تانبا نا ادھر سے ناردرن ایریا سے, وزیرستان سے تانبا نکل آیا نا, تو اس تانبے کی تار بنا کے لٹکا دیں پورے ریلوے کے اندر, تو کم از کم لاہور سے خانیوال تک تو ہو جائے گا. اور آگے بھی تار کھینچنا کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے, تو لیکن وہ دوسرے مرحلے میں کھینچی جا سکتی ہے اگر اس کو بجلی فراہم کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے 20-20 30-30 میگا واٹ کے راستے میں پلانٹ بھی لگا دیے جائیں, تو وہ 20-30 نئے شہر ہوں گے, کیونکہ ان پلانٹس کے ساتھ آپ سٹاف کی رہنے کی کالونی بنائیں گے, سٹاف کے بچوں کے لیے سکول بنے گا, ان کے لیے ڈسپنسری بنے گی, اس ملازمین کے علاوہ بھی لوگ آ کے وہاں پہ آباد ہو جائیں گے, اور وہ 10-20 میگا واٹ کا پاور پلانٹ چلا کرے گا, اور اس سے ریلوے کو یا ریلوے کی تار کو بجلی فراہم ہوگی. تو لاہور سے کراچی سے پشاور تک اور کوئٹہ سے چمن تک اگر آپ یہ والا کام کر لیتے ہیں تو نتیجے کے طور پہ نئے شہر وجود میں آ جائیں گے, نئے اربن سینٹر وجود میں آ جائیں گے, جہاں پہ آ کے لوگ رہیں اور ایک اچھی رسپیکٹیبل لائف گزار پائیں. ٹھیک ہے, یہ میرا کہنا ہے, میرے علم کے مطابق یہی درست تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. میرا خدشہ دور کیا خواجہ سعد رفیق صاحب نے, بہت اچھا کیا. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کا جو بھی کام ہے جو انہوں نے کیا ہے 1 سے 1.5 سال تک, ایک تو سیلاب سے پڑ گیا نا, ان کو سیلاب سے نپٹنا پڑ گیا, تو ان کا جو بھی کام ہے وہ انہوں نے کاغذات تک ہی کیا ہے, مطلب عملی طور پہ کیا ہے, لیکن وہ لاس کو ریپیئر ہی کیا ہے, ڈیمیج کو ریپیئر ہی کیا ہے, ادروائز کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو اگر یہ والا جو سلسلہ ہے, یہ سلسلہ جو ہے مطلب کہ چل پایا, کاغذات پورے تیار کر دیے انہوں نے, باقی بھی ہم بات کریں گے ایویشن پالیسی کے اوپر ہی, وہ تو حادثہ پڑ گیا, خواجہ سعد رفیق صاحب کی بریفنگ ہی پوری نہ ہو سکی, حادثہ پڑ گیا, تو اس وجہ سے یہ بات ہو گئی. ورنہ ہم اس پہ جو انہوں نے ڈاکومنٹس دیے ہیں اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. اور ابھی تو ہم نے ریلوے کی جو افغانستان کے ساتھ جو لنک ہے اس کے اوپر بھی بات کرنا ہے, خردلارچی تک جو جانا ہے. تے بھائی جان وہ جو مطلب وہ بھی ہم نے پوچھنا کہ ہنگو اور ٹل تک جو ریلوے لائن بچھی ہوتی تھی وہ کب ڈسمنٹل ہوئی, کب چوری ہو کے غائب ہو گئی, اس کا تو ہمیں پتہ ہے. یہ جو ہے پشاور سے تورخم تک جو بچھی ہوئی تھی وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے چوری ہوئی. جس ٹھیکیدار نے سڑک بنائی اس نے وہ بیچ کھائی. ٹھیک ہے, تو اب وہ کب چوری ہوئی تھی یہ بھی ذرا قوم کو بتا دیجیے گا, لیکن اس پہ الگ سے ولاگ میں بات ہوگی. آج کا کویسچن آنسر نہیں ہو سکے دادا پوتا شو میں, اس کے لیے ہم کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میسج کو آج کے ٹھیک ہے, اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.